بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے خواتین میں زچگی یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد موٹاپے کو کس طرح کنٹرول کریں، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ کے پیشنٹ کی جو آپ کے پاس تعداد ہے، اس مرض میں کافی سارے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، تو ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کہ زچگی کے بعد یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خواتین اس کے بعد اپنے موٹاپے کو کس طرح کنٹرول کریں۔ جی مجھے مذاق سوچ رہا ہے اور پہلے میں بات کر لوں کہ خواتین موٹاپے کو اس طرح ختم کریں کہ مکمل بیڈ ریسٹ کریں اور کوشش کریں کہ روزانہ کو 1-2 کلو دیسی گھی پئیں اور خوب وہ جو اس کے لیے پنجیریاں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ دیکھیں جیسے لائف سٹائل چینج ہوئے، جیسے انسان نے اپنی زندگی کو ماڈریٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ غذائیں بھی بدلیں، جسم کی ضرورتیں بھی بدل گئیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ ڈیلیوریاں نارمل ہوتی تھیں۔ کیسے نارمل ہوتی تھیں؟ کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آتی تھی، ان کی ساس بتاتی ہے کہ اس کا خامند جب پیدا ہوا تو میں چارہ کاٹ رہی تھی اور 4 گٹھے میں نے چارے کے کاٹ کے کھیتوں سے گھر میں لا کے رکھے ہیں۔ 5واں جب لا کے میں لا رہی تھی تو مجھے دردیں لگ گئیں۔ وہ کہتی ہے میں نے رستے میں پھینکا اور میں گھر آ گئی، اور میرے گھر اس کے یعنی وہ جو اپنی بہو کے ساتھ دوائی لینے آ رہی تھی، کہتی ہیں کہ ان کے خامند کی پیدائش ہوئی۔ اور وہ تھوڑی دیر بعد میرا خامند گھر آیا تو اس نے دیکھا بچے کے رونے کی آواز، تو وہ گیا اور دایا کو بلا لایا۔ یہ ہے نیچرل لائف سٹائل۔ اب یہاں پہ انہوں نے کوئی 2-4 دن دیسی گھی یا ہفتہ 10 دن دیسی گھی پیا اور پنجیریاں کھائیں، پراٹھے شراٹھے کھائے، دودھ خوب پیا اور 2-4 دن بیڈ ریسٹ کیا، پھر وہ ہفتے بعد وہی چارہ کاٹنے چلی گئیں۔ یہاں پہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، لیکن جب آپ کو ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کو بیڈ ریسٹ چاہیے، آپ کی جسم میں جو ورکنگ کیپیسٹی ہے، آپ کا جسم، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کے جسم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سادی غذا پہ رہیں، آپ بیڈ ریسٹ پہ رہیں، تو ڈیلیوری کے بعد بھی اسی کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ مطلب آپ کو سیب کھانے کی ضرورت ہے، دودھ پینے کی ضرورت ہے، آپ کو دیسی گھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اضافی، مطلب اس ضرورت کے مطابق تو دیسی گھی ہی کھانا غذا میں بہتر ہے تیلوں کی بجائے۔ تو لیکن یہاں پہ اضافی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لائف سٹائل میں ایکسرسائز اور مشقت ہی نہیں ہے۔ اور مشقت چھوٹے سے گھر میں کیا مشقت ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ نے صحن دھو لیا، ٹاٹ لگا لیا، یہ وہ کر لیا، یہ کوئی مشقت نہیں ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے صبح صبح اٹھے اور جا کے پہلے وہ اپلے جو گوبر کے اپلے بنائے، پھر اس کے بعد چولہا جلایا، پھر وہ دودھ دھویا اور پھر پتہ نہیں لسی بنائی اور پتہ نہیں کتنی مشقتیں کیں، پھر اس کے بعد وہ چارہ کاٹنے چلی گئیں۔ مطلب یہ بڑے کام کرتی تھی گاؤں کی خواتین، ان کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہماری زندگیاں دیہاتوں سے ہی ماڈریٹ ہو کے شہروں کی طرف آئی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہم نے بدل دیں، تو ان چیزوں کو بھی ہم نے بدلنا ہے۔ یہ کیسے بدلا جائے گا؟ آپ اپنے لائف سٹائل کے مطابق، آپ کی جسمانی ساخت اور جسمانی صحت کے مطابق اپنی غذا کو پلان کریں۔ یعنی اگر آپ کو فرض کیا آپ کا سی سیکشن یعنی آپریشن کے ساتھ آپ کی ڈیلیوری ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیفور ٹائم ہو گئی ہے، آپ کو 8ویں مہینے میں یا 9واں مہینہ چڑھتے ہی یہ آپریشن کروا لیا گیا۔ اب یہاں پہ جو آپریشن ہو گیا ہے وہاں پہ ہارمونز درمیان میں ختم ہو گئے ہیں۔ قدرتی طور پہ جن ہارمونز نے آپ کے جسم سے اضافی جو شیتیں تھیں موٹی ہو گئی جلد کی، ان کو کم کرنا تھا، وہ ہارمونز نہیں رہے۔ تو اب آپ کو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ ایک تو آپ نمک کا اور خاص طور پہ سمندر کے نمک کا انٹیک چھوڑ دیں، پہاڑ کا نمک جو ہے وہ استعمال کریں، خود لا کے کوٹ لیں، یہ بہت بہتر ہے۔ مطلب یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے، کیونکہ جو سمندر کا نمک ہے وہ آپ کے جسم میں دونوں کا فارمولا سوڈیم کلورائڈ ہے، لیکن جو سمندر کا نمک ہے وہ پانی کی ریٹینشن کرتا ہے جسم میں، اور جو پہاڑ کا نمک ہے وہ جسم سے پانی نکالتا ہے، یعنی دونوں کا فنکشن سیم ہے۔ تو آپ ایک تو سمندر کا نمک چھوڑیں، دوسرا نمک کا انٹیک کم کر لیں، ایک نمبر 2، اگر آپ پروٹین لے رہے ہیں، مطلب آپ کو قیمہ اور گوشت کھانے کی ضرورت ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں ساتھ کوئی سبزی ڈال کے اس کی یخنی بنائیں، یا اس کو تھوڑا سا شوربے ٹائپ کا
اس میں گرم مسالہ جات کم ڈالیں یا نہ ڈالیں، اس میں ادرک لہسن اور ہلدی وغیرہ ضرور ڈالیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو آپ کے بچے کو جو آپ کی لیکٹیشن پہ ہے، جو ماں کا دودھ پی رہا ہے، وہ بچہ بھی امیون ہوگا اور آپ کی امیونٹی بھی بڑھے گی۔ اور یہ چیزیں مطلب ادرک لہسن اور ہلدی یہ تینوں چیزیں وزن کم کرتی ہیں، تو اس کا آپ ہلکا سا شوربہ بنا لیں اور وہ شوربے والا سالن پکا کے کھائیں یخنی کی بجائے، کیونکہ یخنی میں یہ چیزیں نکال دی جاتی ہیں، یہ چیزیں شامل رہنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ غذاؤں میں پھلوں کا سلاد کا استعمال، چلیں سلاد نہ کھائیں کہ بچے کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، پھلوں کا استعمال ضرور رکھیں، مطلب صبح نہار میں ایک سیب اور تھوڑا سا دودھ پئیں، دودھ میں تھوڑا شہد ملا لیں، یعنی یہ چینج آ گیا، کہاں پہ آپ نے صبح صبح پنجیری کھائی اور گرم دودھ پیا، اور کہاں آپ نے سیب کھایا اور گرم دودھ پیا شہد والا، تو یہ چیزیں آپ کو جسم میں فوری طور پہ انسٹنٹ انرجی بھی فراہم کریں گی، آپ کے جسم میں وائٹامنز اور منرلز کو بھی بیلنس رکھیں گی، یعنی آپ کے جسم کی مرمت بھی کریں گی، اور اس کے ساتھ آپ کے جسم کو رکنے نہیں دیں گی، بلکہ آپ کی فزیک کو، آپ کے جسم کو واپس اصل حالت میں لے آئیں گی۔ اس کے ساتھ آپ روٹی کا انٹیک کم رکھیں، روٹی اور چاول نہ کھائیں، آپ پھل کھائیں زیادہ، آپ یہ جو سبزیاں کھا لیں ان کا سوپ بنا کے، وہ گوشت کا شوربہ انہی سبزیوں میں ڈال لیں، مطلب اس میں تھوڑے سے مٹر ڈال لیں، تھوڑا سا یہ سردیاں ہیں تو سردیوں کی سلاد کی سبزیاں اس میں پکا لیں، وہ آپ مسالہ جات کم ڈالیں اور ان کو چمچ کے ساتھ کھا لیں، ہلکا سا شوربہ اس کا چمچ کے ساتھ پی لیں۔ اسی طرح آپ یہ جو ہے ڈرائی فروٹس نٹس کا استعمال کریں، بادام پستہ کاجو اخروٹ یہ کشمش، ان چیزوں کا انٹیک مناسب مقدار میں رکھیں۔ اسی طرح آپ کو ڈاکٹر کہتی ہے آپ سیزیرین سے ایک دن بعد آپ تھوڑی واک کریں، آپ واک کریں، آپ کا پیٹ ریلیکس ہو جائے، آپ کے پیٹ میں گیس نہ ہو، آپ کو پیشاب کھل کے آئے، تو آپ یہ معمول بنائیں کہ آپ کو روزانہ واک کرنی ہے۔ واک اور گھر کے کاموں میں فرق ہوتا ہے، گھر کے کام جیسے بھی آپ کے گھر کا معمول ہے وہ کریں، لیکن تھوڑی سی واک ضرور کریں، صبح اٹھ کے ذرا جلدی اٹھ جائیں، دن میں تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ تو صبح کی جو واک ہے چاہے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، جہاں بھی آپ کو اویلیبلٹی ہے آپ کریں، اس واک سے آپ کی ذہنی صحت بڑی اچھی رہے گی، مطلب آپ واک کرتے ہوئے کچھ درود شریف پڑھ دیں، کچھ ذکر اذکار کریں، اگر وہ دن نہیں ہے تو آپ سن لیں، سورہ رحمان کی تلاوت لگا لیں، جتنی دیر وہ سورہ رحمان چل رہی ہے اتنی دیر آپ واک کر لیں۔ اسی طرح موسمی پھل جیسے موسم کے مطابق موسمی ہے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، موسم کے مطابق سیب ہے، گرما ہے، خربوزہ ہے، انار ہے، انگور ہے، یعنی کوئی بھی پھل ہے، نہیں ہے تو انجیر کھا لیں، یعنی یہ سارے پھل جو ہیں وہ آپ کا وزن بڑھنے نہیں دیں گے۔ لیکن آپ پنجیریاں شجیریاں اور میٹھے والی چیزیں اور زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کم کریں۔ اس کے ساتھ آپ کچھ قہوے لے لیں، جیسے آپ جو ریڈی میڈ گرین ٹی ہے وہ 2 ٹائم پینا شروع کر دیں۔ اس کے بعد پانی کا انٹیک مناسب رکھیں، اور پانی جب بھی پئیں اس میں 3-4 قطرے لیموں اور چھوٹا سا چمچ شہد کا ملا لیں۔ وہ 3-4 قطرے لیموں آپ کو یا آپ کے بچے کو گلا خراب نہیں کریں گے، بلکہ وٹامن سی کی ڈیفیشنسی پوری ہوگی، بچے کی سکن بھی نرش ہوگی اور آپ کی سکن بھی نرش ہو جائے گی، اور اسی طرح آپ کا میٹابولزم آرڈر رہے گا، آپ کا جسم جلدی چست ہو جائے گا، آپ کے جسم سے لیمو پینے سے تھکاوٹ اتر جائے گی، آپ کا میٹابولزم اچھا ہوگا، آپ کے جسم میں حرارت اور انرجی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ختم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کو چہرے سے آپ فریش لگنا شروع ہو جائیں گے جب آپ دن میں 2-3-4 دفعہ چند قطرے 3-4-5 قطرے لیموں اور ایک چھوٹا چمچ شہد گرم پانی میں پی لیں گے۔ اور اسی طرح دودھ میں بھی شہد ملا کے پئیں، چینی کا انٹیک ان دنوں میں بالکل ترک کر دیں، چاول بالکل نہ کھائیں، روٹی دن میں 1 یا 2 مرتبہ تھوڑی تھوڑی کھائیں، پھل دن میں 2-3 دفعہ موسم کے مطابق کھائیں، اسی طرح سلاد بوائل کر کے کھا لیں، اس میں یہ جو گوشت کا پیس ڈال لیں، یعنی اس طرح کے انٹیک اپنے چینج کریں، اور اس کے ساتھ کچھ ادویات کی ہیلپ لے لیں، جیسے اس کے لیے محفوظ دوا ہے فائٹولا کا بیری۔ فائٹولا کا بیری جو اس کے پیچھے ہسٹری ہے، فائٹولا کا درخت کے جو بیریز ہیں اگر وہ ڈائریکٹ کھائے جائیں تو وہ زہر ہیں، اس کے لیے وقتی طور پہ کچھ وہ سمٹمز پیدا کریں گے، پھر اس کے بعد جسم ان کا عادی ہوگا، پرندے کھاتے ہیں انہیں، لیکن ان کو جیسے اس کو درخت کو کہتے ہیں فائٹولا کا کہ پوک ویڈ۔ اب پوک ویڈ سیلڈس جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں امریکہ میں، پوک ویڈ کے جو سیلڈس ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ 4 دفعہ بائل کیا جاتا ہے اور ان کا پانی نتھار کے اتار لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو شوابے کی فائٹولا کا بیریز ٹیبلٹ ملتی ہیں، یہ جو فائٹولا کا بیریز ٹیبلٹ ہیں ان کو 4 دفعہ ٹریچوریٹ کیا گیا، کھرل کیا گیا، جیسے
کشتے کو کسی اس میں پتھر میں کھرل کیا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے. اس کو 4 دفعہ، مطلب 4 دفعہ رگڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ 4 دفعہ رگڑ دیا. 4 دفعہ رگڑنے کا مطلب ہے کہ تقریباً 1000 دفعہ اس کو کھرل کیا گیا. پھر اس کا اگلی پوٹینسی میں اس میں نیا پاؤڈر ڈال کے، لیکٹوز پاؤڈر ڈال کے، پھر اس کو تقریباً 1000 دفعہ یا جتنا اس کے گھنٹوں کا ٹائم ہے مشینوں کے ذریعے کھرل کیا گیا. پھر اس کو اس میں نیا پاؤڈر ڈالا گیا. اس طرح یہ 4x اس کی پوٹینسی تیار ہوتی ہے، جو برابر ہے کہ 4 دفعہ اس کو ابال کے نتھار لیا. تو یہ آپ کے پاس شوابے کی فائٹولا کا بیریز ٹیبلٹ ہے. یہ آپ ایک ایک گولی دن میں 4 دفعہ لے لیں. اپنی ڈیلیوری سے 5 دن بعد اسے شروع کر دیں. تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 ماہ کے استعمال سے، 1 یا 2 شیشی کے استعمال سے ہی آپ کا جسم اتر جائے گا. اس کے بعد گرین ٹی آپ نے 11 یعنی ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان، اور دوپہر اور رات کے درمیان 2 ٹائم پی لینی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ انجیر کا ایک ایک ٹکڑا دونوں ٹائم لے لیں. اس سے آپ کو قبض اور بواسیر کی سمٹمز بھی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے قبض ہے، آپ سوتے وقت ایک ریڑھ لے لیں، اپنے پیٹ کو نرم رکھیں. آپ شہد والا پانی پئیں گے تو اس سے آپ کو قبض ختم ہو جائے گی. اسی طرح آپ 1 چمچ نیٹ شہد کھا لیں، چاٹ لیں، اس سے آپ کی قبض ختم ہو جائے گی. آپ کدو کا رائتا بنائیں، یا کدو ابال لیں، اپنے شوربے میں کدو پکا لیں، وہ چمچ کے ساتھ کھا لیں. اس سے آپ کی قبض ختم ہو جائے گی، اور آپ کو ذہنی طور پہ بھی آپ ریلیکس اور فریش ہو جائیں گی. آپ کا بلڈ پریشر بھی مینٹین ہو جائے گا، پیٹ بھی نرم ہو جائے گا، پخانہ بھی کھل کے آ جائے گا، اور جسم بھی اتر جائے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. آپ اس کو مزید انڈیویجول کمنٹس میں ڈسکس کر لیں. اس کے اور سلوشنس بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو آپ کو بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اتنا ڈیپلی اور بہت آگے جا کے بتانے کے لیے. اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. چاہتے ہیں ہمارا چھوٹا سا میسیج کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.